بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ چند اہم خصوصیات۔ میدان جہاد کو بہادری کے فن، تیر اندازی کی خوبی اور نیزہ بازی کی عمدگی سے مالا مال کر دیا۔ تمام غزوات نبیہ میں نوشین کارنامے سر انجام دیے۔ یہ لکھنا جانتے تھے۔ مصر اور سکندریہ کے بادشاہ مقوقس کی جانب سفیر بن کر گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صداقت کی گواہی دی۔ سن 65 سال زندہ رہے اور سن 30 ہجری کو مدینہ منورہ میں وفات پائی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صداقت کے جھونکے اور بہادری کی لہریں۔ ان لوگوں کا ساتھ دیتے ہوئے جنہوں نے حق کی آواز پر لبیک کہا اور نبوت کی عطر بیز فضاؤں میں خوشگوار لمحات گزارے۔ ہمارے شہسوار بہادر نے توحید کا اقرار کرنے کی سعادت حاصل کی۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے، ایمان کی شراب طہور سے غذا حاصل کرنے لگے اور ایمان کی روح اور خوشبو سے شاد کام ہونے لگے۔ وہ ایمان جو سینوں میں ٹھنڈک اور دلوں میں چمک پیدا کرتا ہے، یہ ان افراد میں سے تھے جن پر اللہ تعالیٰ نے اپنی معرفت کے دروازے کھول دیے تھے۔ یہ صالحین جیسا ایمان لائے اور ان نعمتوں کو حاصل کرنے لگے، جد و جہد کرنے لگے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پرہیزگار بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں، اور خاص طور پر اس جنت میں انہیں دینے کا وعدہ کر رکھا ہے جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہوگی، اور یہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ مکے کی معاشرتی زندگی میں یہ بہادر اس مصائب میں گھرے صاحبان میں سبقت لے جانے کے اعتبار سے مشہور و معروف ہوئے، جس صاحبان کو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی نے 4 چاند لگا دیے تھے، اور اس نے اہل ایمان کو پیش آنے والی تکالیف، مصائب اور مشکلات سے اپنا حصہ وصول کیا۔ وہاں ان نامستعد حالات میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کی ایمانی مرغوبات کو روحانی غذا وحی میں پہچانتے، ان کے نفوس کا قرآن حکیم کی برحق تعلیم سے تزکیہ کرتے، ان کے ربانی احکامات سے تربیت کرتے، ان کے نفوس کو روح کے بلند مقامات اور دل کی صفائی کے اعلیٰ مراتب تک پہنچاتے۔ آپ ان کے دلوں کو چمکاتے اور انہیں تاریکیوں سے نور کی طرف نکالتے، انہیں تکلیف کے برداشت کرنے پر صبر و تحمل سے کام لینے کی تلقین کرتے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے خاطر دشمن کی ایذا رسانی پر درگزر سے کام لینا اور اپنے نفس کو سختیاں جھیلنے کا عادی بنانے کی انہیں ہر دم توجہ دلاتے رہتے۔ اس طرح ان نامور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں دین حنیف میں پختگی خواہشات سے کنارہ کشی اختیار کرنے کی عادت اور اپنے حالات پر غلبہ پانے کی صلاحیت پیدا ہوئی، اور وہ جنت میں داخل ہونے والے صالحین کی فہرست میں شامل ہو گئے۔ یہ مدرسہ رسول کے ان شہسواروں اور بہادروں میں سے ایک تھے جنہوں نے میدان جنگ کو اپنی بہادری، شہسواری، تیر اندازی کے فن اور عسکری اخلاق سے روشناس کرا دیا، اور یہ وہ بہادر شہسوار تھے جس نے اپنا شریفانہ کردار، لطیفانہ واقعات سے تاریخی صفات کو آراستہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی گواہی دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی صداقت، اخلاص، نیت، وفاداری اور جوان مردی کی گواہی دی۔ جو بھی اسے پہچانتا تھا وہ ان کی حکمت و دانائی اور قوت و گویائی کا گواہ اور متعارف تھا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ صرف تجارت کا فن یا مال کمانے کے گرے ہی نہیں جانتے تھے، بلکہ وہ شہسواران رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک ماہر تیر انداز کے طور پر جانے پہچانے جاتے تھے۔ تیر انداز کے فن میں ان کو اتنی مہارت تھی، مورخین نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ تیر اندازی میں اعلیٰ مہارت رکھنے والے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں سے تھے۔ اسی طرح انہیں بہادری، گھڑ سواری، شمشیر زنی اور نیزہ بازی میں کامل مہارت حاصل تھی۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ خوبصورت جسم، ہلکی پھلکی داڑھی، چھوٹے قد، مضبوط انگلیوں والے تھے۔ ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کا شمار ان مشاہیر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں ہوتا تھا جنہوں نے مدینہ منورہ میں یہ منظر بن محمد بن ابقا بن احیہ بن جلاح کے ہاتھ ٹھہرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب اور عویم بن سعدہ انصاری اوسی کے درمیان مواخات کا رشتہ قائم کیا۔ یہ ان نامور صحابہ کرام میں سے ایک تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ تمام جنگوں میں حصہ لیا۔
حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کا جنگی سفر۔ تمام تاریخی دستاویزات میں بالاتفاق یہ مذکور ہے کہ حاتب بن ابی بلتع غزوہ بدر اور دیگر تمام جنگوں میں شریک ہوئے، ان میں سے کسی جنگ کو نہ چھوڑا، ہر ایک جنگ میں انہوں نے بہت اہم اور نمایاں کارنامے سر انجام دیے۔ عسکری دنیا کی مشہور و معروف جنگوں میں سے سب سے پہلی جنگ غزوہ بدر میں کائنات کی سب سے بہتر ہستی کے ساتھ شرکت کی سعادت حاصل کی، شجاعت و بہادری کی ایسی بہترین علامتیں ظاہر ہوئیں جنہوں نے اسے شہ سواری و بہادری کے اعلیٰ مقام پر پہنچا دیا۔ ان سے حویرث بن عبادہ کو گرفتار کیا اور اسے بھی ان 70 قیدیوں کے ساتھ زنجیروں میں جکڑ دیا جو میدان بدر سے گرفتار کیے گئے تھے۔ غزوہ احد میں حضرت حاتب کی شجاعت کے جوہر نمایاں ہوئے، جبکہ وہ مسلمانوں کے شانہ بشانہ پہاڑوں کے مانند ثابت قدم رہے۔ غزوہ احد میں جب مسلمان شکست خوردہ ہوئے، معاملہ خلط ملط ہو گیا، وہاں ابو دجانہ، ابو طلحہ، سہل بن حنیف، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن ابی وقاص، حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہم جیسے بہادر شہ سواروں کے شجاعت، دلیری اور دلاوری کی جوہر کھل کر سامنے آئے۔ حاتب بن ابی بلتع نے عتبہ بن ابی وقاص کا تعاقب کیا، جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خود کو توڑ دیا تھا، اس پہ تلوار کا وار کیا اور اس کا سر قلم کر دیا۔ پھر اس کا گھوڑا اور تلوار اپنے قبضے میں لی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا، اللہ تجھ سے راضی ہو گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کی دلی تمنا تھی کہ وہ اپنے ہاتھ سے مجرم بھائی کو قتل کریں، لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع بازی لے گئے اور اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ حضرت حسان بن ثابت نے اس واقعے کو اپنے اشعار میں ڈھال کر تاریخ کے اوراق میں ثبت کر دیا۔ فرماتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ایک جماعت کو غلبہ عطا کیا، ان کے کردار اور رحمان کی مدد کے سبق سے جو مشرکوں کا رب ہے، اے عتب بن مالک، میرے رب نے تجھے رسوا کر دیا، موت سے پہلے تجھے بجلی کی کڑک نے آ لیا، تو نے قصد نبی علیہ السلام کی طرف اپنا دایاں ہاتھ بڑھایا، تو نے ان کا چہرہ خون آلود کر دیا، پھر تیرے اسی ہاتھ کو چمکیلی تلوار سے کاٹ دیا گیا۔ حضرت حاتب بن ابی بلتع نے غزوہ خندق، صلح حدیبیہ اور باقی تمام جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ حصہ لیا۔ بیعت رضوان کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان کا نام مدرسہ نبوت کے فیض یافتہ شہ سواروں کے فہرست میں لکھا گیا ہے۔ آپ دانشور ہیں۔ حاتب بن ابی بلتع نے اپنے دانشور ہونے کا اعزاز ایک ایسے شخص سے حاصل کیا جو اپنے دور کا ایک ممتاز بادشاہ تھا۔ آپ نے اس کے سامنے حکمت و دانائی کا مظاہرہ کیا جو نور نبوت سے پھوٹتی تھی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع بیان و کلام کے شہ سوار، شعر و شاعری اور فن و خطابت کے بادشاہ تھے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ اپنی کتاب الصحابہ میں مرد زبانی کے حوالے سے رمکباز کرتے ہیں کہ حضرت حاتب بن ابی بلتع زمانہ جاہلیت میں قریش کے شہ سوار اور مشہور و معروف شاعر تھے۔ یہ دور نبوت میں ان افراد میں سے تھے جو لکھنا جانتے تھے۔ حضرت حاتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدرسہ محمدیہ کے ان شہ سواروں میں سے تھے جو نورانی خطوط لے کر دنیا کے بادشاہوں اور امرائے عالم کی طرف گئے اور ان کے حصے میں مصر اور اسکندریہ کی بادشاہت آئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مصر اور اسکندریہ کے بادشاہ جریج بن بینا کی طرف خط لکھا جو مقوقس کے لقب سے مشہور و معروف تھا۔ خط کا متن یہ ہے: شروع اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے، محمد بن عبداللہ کی طرف سے مصر کے بادشاہ مقوقس کی طرف اس شخص پر سلامتی ہو جو ہدایت کو قبول کرے۔ بعد عظیم میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو اسلام لا، محفوظ ہو جائے گا، اور تو اسلام لا، اللہ تجھے 2 اجر عطا کرے گا۔ اگر تو پھر گیا تو تمام قبطیوں کا گناہ تجھ پر پڑے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تو اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ، اے اہل کتاب، ایسی بت کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان برابر ہے کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور نہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کریں، اور نہ ہی ہم میں سے کوئی اللہ کے علاوہ کسی کو رب بنائے۔ پس اگر وہ پھر جائیں تو تم کہو، تم گواہ رہنا کہ بے شک ہم مسلمان ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاتب بن ابی بلتع کو خط لے جانے کی ذمہ داری اس وقت سونپی جبکہ اس نے خود مصر جانے کے لیے رضاکارانہ طور پر پیشکش کی۔ آپ نے جب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم میں یہ اعلان کیا، لوگو، تم میں سے جو بھی شاہ مصر کے پاس میرا یہ خط لے کر جائے اس کا اجر و ثواب اللہ دے گا۔ فدائیت کے جذبے سے سرشار شہ سوار صحابی حضرت حاتب بن ابی بلتع کھڑے ہوئے، عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ خط میں لے جاؤں گا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے حاطب اللہ تجھے برکت عطا کرے۔ حاطب نے خط دیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو الوداع کیا، سواری تیار کی، اپنی منزل پر روانہ ہوئے اور مصر کا رخ کیا۔ حضرت حاطب مصر پہنچ گئے۔ جب شاہ مصر مقوقس کے دربار میں داخل ہوئے تو اس سے مخاطب ہو کر یہ فرمایا دیکھیے جی، آپ سے پہلے یہاں ایک حکمران ہوا جو اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہلاتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا و آخرت میں عبرت بنا کر رکھ دیا، اس سے انتقام لیا۔ آپ دوسروں سے عبرت حاصل کریں تاکہ آپ سے دوسرے عبرت پکڑیں۔ مقوقس نے کہا ہم ایک دین کے پیروکار ہیں، جب تک کوئی اس سے بہتر دین نہیں ہوگا ہم اسی کے ساتھ منسلک رہیں گے۔ حضرت حاطب نے ادب نبوی اور بلاغت محمدیہ سے خوشہ چینی کرتے ہوئے حکمت و دانائی کا اسلوب اپناتے ہوئے نہایت دل آویز انداز میں کہا ہم آپ کو دین اسلام کی دعوت دیتے ہیں جو دیگر ادیان سے آپ کو بے نیاز کر دے گا۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، قریش نے آپ کے ساتھ انتہائی سخت رویہ اختیار کیا، یہودی نے آپ کے ساتھ دشمنی کی انتہا کر دی، البتہ نصارہ نے آپ کے ساتھ قدر نرم رویہ اختیار کیا اور قرب کا مظاہرہ کیا۔ بخدا جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے عیسیٰ علیہ السلام کی آمد کی بشارت دی، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی بشارت دی۔ ہم بالکل اسی طرح آپ کو قرآن حکیم کی طرف دعوت دیتے ہیں جس طرح آپ اہل تورات کو، یہودیوں کو انجیل کی طرف دعوت دیتے ہیں۔ ہر نبی جس قوم میں آیا وہ اس کی امت کہلائی، اس امت پر یہ فرض عائد ہوتا ہے کہ وہ نبی کی اطاعت کرے۔ آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہیں، آپ کو بھی ہم اس حوالے سے دعوت فکر دیتے ہیں۔ ہم آپ کو دین مسیح سے روکتے نہیں بلکہ ہم تو یہ کہتے ہیں کہ آپ دین مسیح کے تقاضے پورا کرتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دامنگیر ہو جائیں۔ میرے خیال میں ان پذیر، دلاویز، دل نشین، سنجیدہ حق آشنا اور ایمان افروز باتوں نے مقوقس کے دل پر گہرے اثرات چھوڑے ہوں گے، اسے اپنی گرفت میں لے لیا ہوگا اور دل کے سازگی تاروں میں ترنم ریز اور تعجب خیز حکمت پید کر دی ہوگی۔ حاطب بن ابی بلتع مقوقس کے ہاں چند روز مہمان رہے، اس دوران اس نے مذہبی رہنماؤں کو جمع کیا، پھر حاطب سے کہا میں آپ سے چند باتیں کرنا چاہتا ہوں، ذرا غور سے سنیں۔ حضرت حاطب نے فرمایا بادشاہ سلامت، چشم مار روشن، دل ماشا فرمائیں، سر آنکھوں پر۔ مقوقس نے کہا مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کے صاحب نبی نہیں ہیں؟ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بلکہ وہ تو تمام لوگوں کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ مقوقس نے کہا کہ جب اس کی قوم نے اسے اپنے شہر سے نکالا تو ان لوگوں کے خلاف انہوں نے بد دعا کیوں نہیں کی؟ حضرت حاطب نے کہا انتہائی مہارت، چابکسی، ترقی بترقی جواب دیتے ہوئے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کا رسول مانتے ہیں، تو جب انہیں ان کی قوم نے پکڑ کر تختہ دار پر لٹکانا چاہا تو آپ نے ان کے خلاف بد دعا کیوں نہ کر دی کہ وہ تباہ و برباد ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کو انہیں آسمان پر لے جانے کی نوبت ہی نہ آتی؟ مقوقس اس جواب پر سر دھنتے ہوئے اور واہ واہ کے ڈونگڑے برساتے ہوئے کہنے لگا بھائی آپ نے تو کمال کر دیا، بہت خوب جواب دیا، آپ بڑے دانشمند دکھائی دیتے ہیں اور بڑے دانشور کی جانب سے آئے ہیں۔ یہ چند ایک تحائف حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے آپ کے ساتھ بھیج رہا ہوں، آپ کو منزل مقصود تک پہنچانے کے لیے ایک ساتھی بھی آپ کے ہمراہ جائے گا۔ مقوقس نے حضرت حاطب کے طرز کلام پر صرف تعجب ہی کا اظہار نہیں کیا بلکہ سرور عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقام و مرتبے کا بھی دل و جان سے اعتراف کیا، اور اس کا حضرت حاطب مذہبی رہنماؤں اور وہاں اکٹھے ہونے والے دیگر لوگوں کے سامنے برملا اظہار کرتے ہوئے کہا میں نے اس فرسار نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں غور و خوض کیا، میں نے دیکھا کہ وہ نہ تو کسی ناپسندیدہ چیز کا حکم دیتے ہیں اور نہ ہی کسی مرغوب و دل پسند چیز سے منع کرتے ہیں، نہ ہی گمراہ جادوگر ہیں، نہ ہی جھوٹے نجومی۔ دل کی پوشیدہ اور رازداری کی بات کا میں اظہار کیے دیتا ہوں کہ میں نے ان کی نبوت کا نشان اپنی دل کی آنکھوں سے دیکھا ہے اور اس نقطے پر میں نے مزید غور و خوض کرتا رہا ہوں۔ پھر مقوقس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام مبارک پکڑا اور اسے ہاتھی کے دانت کی ڈبیا میں بڑے ہی احترام سے رکھ لیا اور ڈبیا پر مہر ثبت کر دی۔ پھر ایک ایسے کاتب کو بلایا جو عربی زبان لکھنا جانتا تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف یہ خط لکھا شروع اللہ کا نام سے جو رحمان و رحیم ہے، محمد بن عبداللہ کے لیے، قبط کے بادشاہ مقوقس کی طرف سے تجھ پر سلامتی ہو، بعد ازاں میں نے تیرا خط پڑھا
اور تو نے جو کچھ اس میں لکھا اس کو سمجھا، اور جس چیز کی آپ نے دعوت دی مجھے معلوم تھا کہ ایک نبی باقی ہے، لیکن میں گمان کرتا تھا کہ وہ شام میں ظاہر ہوگا۔ پھر بھی میں نے آپ کے قاصد کی تحریم کی اور آپ کی طرف 2 لونڈیاں بھیج رہا ہوں۔ قبط کے نزدیک وہ دونوں عالیہ مقام ہیں، اور لباس بھیجے اور آپ کو ایک خچر تحفے میں دی تاکہ آپ اس پر سواری کریں اور تجھ پر سلامتی ہو۔ مقوقس نے اس سے زیادہ کچھ نہ کہا اور نہ اس نے اپنے مسلمان ہونے کا کوئی اعلان کیا۔ 2 کنیزیں ماریہ قبطیہ اور سیرین تھیں، اور سفید رنگ کی خچر کا نام دلدل تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماریہ قبطیہ کو اپنے عقد میں لے لیا جس سے ابراہیم پیدا ہوئے، اور سیرین حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالہ عقد میں دے دی۔ اس طرح حضرت حاتب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ مصر میں اپنی سفارتی مشن میں کامیاب رہے اور اپنی مہم کو بڑی ذمہ داری سے بہت ہی عمدہ پیرائی میں ادا کیا۔ سفارت کے میدان میں انہیں سفیروں کا سردار ہونے کا اعزاز حاصل ہوا۔ خلفائے راشدین اور خاص طور پر خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق نے دور میں سفارتی میدان میں انہوں نے نمایاں خدمات سر انجام دیں۔ جو چاہو سو کرو۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے روانگی کا فیصلہ کر لیا تو اس کا صیغہ راز رکھا تاکہ اس کی اطلاع قریش کو نہ ہو جائے۔ اس طرح وہ مقابلے کی بھرپور تیاری کر لیں گے۔ اس طرح ہدف تک پہنچنے میں دشواری پیش آئے گی اور دشمن راستے میں رکاوٹیں کھڑی کر دیں گے۔ قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کیے گئے معاہدے کو توڑ دیا تھا۔ آپ نے فتح مکہ کی تیاری کے لیے غور و خوض کرنا شروع کر دیا تھا تاکہ اسے شرک کی اور بت پرستی سے صاف کیا جائے اور لوگ امن و سکون سے بیت اللہ مسجد حرام کے زیر سایہ زندگی بسر کر سکیں، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے قرآن عزیز میں ان الفاظ میں کیا۔ وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِلنَّاسِ وَأَمْنًا، سورۃ البقرہ آیت نمبر 125۔ ترجمہ: اور جب ہم نے بیت اللہ کو لوگوں کے لیے جائے امن و سکونت بنایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح کے ہدف تک پہنچنے کے لیے رازداری کے مختلف انداز اپناتے ہوئے یہاں تک کہ اہتمام کیا کہ اپنی مخلص ہمدرد چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بھی اس معاملے کو چھپائے رکھا۔ پہلے وادی اعظم کی طرف حضرت ابو قتادہ انصاری کی قیادت میں ایک لشکر بھیجا۔ مدینہ منورہ میں اس بات کی ٹو لگانے کے لیے اپنے نمائندے پھیلا دیے کہ کہیں کانو کان کسی کو روانگی کی اطلاع تو نہیں ہوئی۔ اس فتح عظیم کے موقع پر حضرت حاتب بن ابی بلتع کا ایک واقعہ رونما ہوا جس کا تذکرہ قرآن و سنت میں بھی کیا گیا۔ ان کے مومن مخالص ہونے کی گواہی دی گئی۔ اس نازک موقع پر حضرت حاتب بن ابی بلتع نے اجتہاد کیا، لیکن اجتہاد غیر موضوع تھا۔ آئیے آپ کو تاریخ و تفسیر کے جدید و قدیم کتب میں مذکور اس قصے کی جھلک دکھلاتے ہیں۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے لیے روانہ ہونے کی مکمل تیاری کر لی، حاتب بن ابی بلتع نے اہل مکہ کے نام ایک خط لکھا جس میں انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مکے پر یلغار کرنے کے خاطر لشکر لے کر روانہ ہونے کی اطلاع تھی۔ یہ خط ایک خاتون کے حوالے کیا اور اسے سفر خرچ اور انعام بھی دیا اور قریش تک بحفاظت پہنچانے کی تلقین کی۔ اس نے یہ خط اپنے سر کے بالوں میں چھپا لیا اور مکے کی طرف روانہ ہو گئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اپنے نبی علیہ السلام کو حضرت حاتب کی اس کارروائی کے بارے میں بتا دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سازش کو ابتدائی مرحلے میں ہی ناکام بنا دیا۔ آپ نے یہ خط قبضے میں لینے کے لیے اپنے تجربہ کار شہسوار صحابی اس مشن پر روانہ کیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے، ابو مرثد غنوی اور حضرت زبیر بن عوام کو اس مہم پر بھیجا۔ ہم سبھی تجربہ کار شہسوار تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تم روانہ ہو جاؤ۔ جب خاک باغیچے تک پہنچو گے تو وہاں ایک مشرک عورت ملے گی جس کے پاس حاتب بن ابی بلتع کا مشرکین مکہ کے نام خط ہوگا، وہ اس سے چھین لانا۔ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق خاک کے باغیچے کے پاس اس خاتون کو جا لیا۔ ہم نے اسے روکتے ہوئے کہا، خط نکالو اور ہمارے سپرد کرو۔ اس نے کہا، میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے تلاشی لی تو ہمیں خط نہ ملا۔ ہم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ ہم نے سخت لہجہ اپناتے ہوئے اور خطرناک نتائج کی دھمکی دیتے ہوئے کہا کہ شرافت سے خط دے دو ورنہ تیرے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ وہ سمجھ گئی کہ صورتحال بڑی گمبھیر ہے۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، سر کے بالوں کی لٹوں سے خط نکالا اور ہمارے سپرد کر دیا۔ ہم نے وہ خط لے کر رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ منظر دیکھتے ہوئے جلال میں آ کر کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس نے اللہ
اور رسول اور اہل ایمان کے ساتھ خیانت کا ارتکاب کیا ہے، مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دریافت کیا کہ آپ نے ایسی کیوں کیا، آپ نے اس کی کیا ضرورت پیش آئی؟ حضرت حاطب نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کی قسم، میرا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کامل ایمان ہے۔ میرے دل میں آیا کہ اس طرح اہل مکہ پر میرا احسان ہوگا اور وہ میرے اہل عیال اور مال و دولت کی حفاظت کریں گے۔ آپ کے جملہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے عزیز رشتہ دار وہاں موجود ہیں، میرا کوئی نہ تھا، اس لیے مجھ سے یہ غلطی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، حاطب سچ کہتا ہے، اس کے بارے میں خیر کے کلمات کہوں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اس نے اللہ اور اہل ایمان کی خیانت کی ہے، مجھے اجازت دیں کہ میں اس کی گردن اڑا دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عمر، کیا یہ بدری صحابی نہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی نظر کرم کرتے ہوئے اہل بدر کے بارے میں یہ ارشاد نہیں فرمایا، اے اہل بدر، جو چاہو سو کرو، تمہارے لیے جنت واجب ہو چکی، یا یہ فرمایا میں نے تمہیں بخش دیا؟ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ حضرت حاطب کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی عدوکم اولیاء تلقون الیہ بالمودۃ، سورۃ الممتحنہ، آیت نمبر 1۔ اے ایمان والو، میری اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ اور تم ان سے محبت کا اظہار مت کرو۔ اس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت حاطب بن ابی بلتعہ کے مومن ہونے کی شہادت دی۔ شہسوار کا سفر آخرت۔ حضرت حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابہ کرام میں سے تھے جنہوں نے شہسواری اور بہادری کے میدان میں کاررہائی نمایاں سر انجام دیے، اور عہد نبوت میں روشن آثار گھوڑے اور ان کی سیرت کا ایک نمایاں پہلو یہ بھی ہے کہ ان کے فقیہ بیٹے یحییٰ نے روایت بیان کی کہ عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ اور دیگر تابع علماء محدثین نے بھی روایت نقل کرنے کی سعادت حاصل کی۔ ان کی مرویات میں سے ایک روایت یہ بھی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے جمعے کے دن غسل کیا اور اچھے کپڑے پہنے اور جلدی مسجد گیا اور قریب ہو کر بیٹھا تو یہ عمل اگلے جمعہ تک اس کے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے۔ حاطب بن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت بھی منقول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مروی ہے، آپ نے ارشاد فرمایا، جس نے میری وفات کے بعد مجھے دیکھا گویا اس نے مجھے میری زندگی میں دیکھا۔ جو حرمین میں سے کسی حرم یعنی مکہ اور مدینہ میں سے کسی ایک جگہ فوت ہوا وہ قیامت کے دن امن والوں میں اٹھایا جائے گا۔ حضرت حاطب بن ابی بلتعہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کے وسط تک زندہ رہے۔ یہ سن 30 ہجری میں مدینہ منورہ میں فوت ہوئے۔ حضرت عثمان بن عفان نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، ان کی عمر 65 سال تھی۔ شہسوار، بہادر، جلیل القدر صحابی کے دنیا فانی سے کوچ کر جانے سے مدرسہ نبوت کے ایک شہسوار کی سیرت کا صفحہ لپیٹ دیا گیا، لیکن ان کی کارنامے رہتی دنیا تک جگمگاتے رہیں گے اور ان کی سیرت کے تذکرے کانوں میں رس گھولتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ حاطب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے راضی ہوئے، اسے جنت الفردوس میں جگہ دی اور اسے مغفرت کا اعزاز دیا۔ اللہ تعالیٰ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے راضی ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں میدان محشر میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے ساتھ اٹھنے کی سعادت نصیب فرمائے۔ بلا شبہ وہ درگزر کرنے والا، سخی، دعائیں سننے والا اور قبول کرنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ان پر کروڑوں رحمتیں نازل ہوں، آمین ثم آمین۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں۔ اچھی بات کو دوسروں تک پہنچانا صدقہ جاریہ ہے۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ۔